بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں سے ایک کنجروں کا گروپ تھا جس میں وہ ہمیں لے کے گئے تھے بات کرنے کے لیے، اور کنجروں کا مطلب مرزئیوں کا، مرتدوں کا۔ تو میں نے ہر حوال سے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ بات کی، بڑے احسن طریقے سے، بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے۔ مجھے وہ کہنے لگے بھئی ہمیں پاکستان میں بین کیا گیا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمارا وہ بین ہٹا دیں۔ میں نے بولا جی میں تو نہیں ہٹا سکتا نا، البتہ اس ایک طریقہ ضرور ہے کہ آپ آئین پاکستان کو تسلیم کر لیں تو وہ بین ہٹ جائے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کافر، مشرک، بدتر اور چوڑا چمیار آپ ثابت کر دیں، اپنے آپ کو تسلیم کر لیں تو انشاءاللہ وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جی کہ ابھی وہ سن لیں، کہتے ہیں جی وہ بات چھوڑ دیں۔ پہلے انہوں نے یہ خود ہی کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہاں پہ بین کیا گیا ہے، تو ابھی میں نے جب انہیں کہا بھی صحیح ہے، آپ اپنے آپ کو چوڑا ثابت کر لیں، تو پھر ان کا یہ میسیج سنیں ذرا۔ تو یہ ویڈیو ذرا غور سے سننا، اس میں بہت آگے جو ہے کہ نا بہت آپ کو مزہ آئے گا، اور ان بغیرتوں کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم جی تجمل صاحب، یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قانون بنایا ہوا ہے، اور قانون کے مطابق احمدی اپنی بات نہیں کر سکتے، باقی ساری احمدیوں کی بات کر سکتے ہیں۔ وہ تو قانون ہے نا، وہ اتنا بحث ایشو نہیں ہے۔ مین ایشو ہے سر ختم نبوت، جس کا روز شور مچتا ہے نا، جو بتاتے ہیں کہ احمدی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ہے ضروری ٹاپک نا قرآن اور حدیث سے۔ تو بتائیں سر کب کرنی ہے آپ نے گفتگو؟ سر وہ آپ کے دوست نے میری جان کھائی ہوئی تھی، ایڈ کریں بھائی کو، بات کریں گے۔ وہ 3 بندے آپ کے ایڈ کیے ہیں، بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ میں لے کے آیا ہوں، مجھ سے تو گفتگو کر لے کوئی آپ میں سے۔ ختم نبوت پہ بات ہونی ہے سر، ختم نبوت کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم جی مسرور صاحب ٹھیک ہو گیا جی، ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا مسرور صاحب، ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، ذرا سن لیں۔ بات کیا کرتے ہیں ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ پہلے میں اس سے بات کر رہا تھا تو ایک آدمی بیچ میں ٹپک آیا، اس نے کہا جی اگر تمہیں میں ثابت کر دوں کہ مرزا قادیانی کنجر نبی ہے تو تم احمدیت قبول کرو گے؟ میں نے اسے چیلنج کیا بھئی تم آ جاؤ اوپن، اگر کسی کا مذہب چینج کرنا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے، اوپن آؤ، یوٹیوب پہ آؤ لائیو، فیس بک پہ لائیو آؤ، یا جہاں تمہاری تمنا کرتی ہے وہاں پہ لائیو آؤ، لائیو آ کے بات کرتے ہیں۔ یہ ذرا میرے میسیج سن لیں۔ تو پھر وہ صاحب تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے کہا دیکھ لیں کہ جی کوئی آدمی تو بات کرے گا، 2-3 دن سے میں آپ کو لے کے آیا ہوں اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، میرے ساتھ بات کر لیں، وہ نہیں آتا تو نہ آئے، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ تو میں نے ان سے یہ جو بات کی ہے آپ ذرا سن لیں۔ مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میرا مقصد کہ پیغام حق کا آگے پہنچانا، جہاں تک مجھے علم ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہی بات کروں، اور اس کے علاوہ کوئی بات میں نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو، اور یا اس قسم کی بات جو دائرہ اخلاق سے ہٹ کر ہو۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں بات کرنی پڑے گی مرزا صاحب کے اوپر۔ بڑے عزت اور احترام سے میں نے بالکل، مرزا لانتی تو ہے نا، لیکن یہاں پہ میں نے اس پہ لعنت نہیں بھیجی، آپ ذرا غور سے سن لیں۔ بڑے عزت اور احترام سے، الگ عزت احترام کا تو لائق نہیں ہے نا کنجر، لیکن میں نے کہا یار چلو بات کر رہے ہیں، بات میں پھر بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، ذرا پیار سے بات کریں ان کے ساتھ، شاید یہ کتے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کے بعد پھر بات بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو مرزا صاحب کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، شاید آپ نے پڑھی ہوں گی، تو ان کی تشریح نہ کی ہوگی، یا تشریح سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے پاس کچھ کتابیں یا کچھ احوال ان کے میں نے دیکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں، اور
سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا، اس کے بعد دوسری بات کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے کسی کا نبی ہونا ثابت تو یہ کرنا ہے نا آپ نے کہ ایک ایسا انسان جو واقعہ ہی نبوت کا قائل تھا۔ نبی ہونے کے لیے ایک انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے، جس طرح ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا، کم سے کم نبی ہونے کے لیے ولایت تو ضروری ہے، ولی ہونا انسان کا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرزا صاحب کی کافی کتابیں اور کچھ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے اور مزید مطالعہ میں کر رہا ہوں، تو جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس حوالے سے مجھے جواب دے دینا، تو باقی انشاءاللہ بات پھر آگے چلتی رہے گی۔ جس طرح بھی میں کچھ باتیں کرتا ہوں آپ سن لینا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک کتاب میں لکھا ہے، یعنی آپ کی احمدیوں کی وہ کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ 400 انبیاء کرام پہ مرزا صاحب نے تہمت لگائی ہے ایک، کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں یہ بات زبان پہ لانے سے ڈرتا ہوں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، لیکن مرزا صاحب نے وہ بات وہاں پہ لکھ دی۔ 400 انبیاء کرام پر انہوں نے یا اس سے زائد پہ تہمت لگائی کہ ان کے پاس نوری فرشتے کی شکل میں شیطان آتا تھا وہی لے کر، یا ان کو وہ پیغام پہنچاتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے اگر اس بات سے میں گناہ گار ہو رہا ہوں تو، کیونکہ میری کسی بات سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں وہی بات کروں گا جو میں نے خود تحقیق کی ہے اور میں نے خود کتاب پڑھی ہے یا اس کا کتاب کا پیج پڑھا ہے۔ اس لیے آپ کو ان باتوں کو رد کرنا ہوگا یا کہنا ہوگا یہ کتاب غلط ہے یا کتاب میں حوالہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو پھر آپ کو کتاب بتاؤں گا، حوالہ بھی بتاؤں گا، تو انشاءاللہ باقی بات آپ سے بات میں کروں گا، ناراض نہیں ہونا، لیکن بات سے بات بنتی ہے۔ آپ نے پہلے دن مجھے کہا ہے کہ ہمیں سمجھائیں، تو میں آپ کو سب سے پہلے، ابھی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مزید آپ انشاءاللہ بات کریں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ جی مزید آپ بات کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں۔ آگے وہ مرزا تو کنجر نہیں آیا، جو مسرور کیا نام ہے اس کا، وہ جو بھی تھا وہ کنجر تو نہیں آیا، لیکن یہ جس کنجر کے ساتھ پہلے بات ہو رہی تھی، جس کے ساتھ میں نے 3 دن، جس نے مجھے کہا کہ تم اگر میں تمہیں ثابت کر دوں تو تم احمدی ہو جاؤ گے، میں نے اسے کہا بھائی صحیح ہے، تو آ جا وائس پہ اور لائیو آ، تو پھر تیرے ساتھ بات کرتے ہیں اور تمہیں میں دائرہ اسلام میں لے کے آؤں گا۔ آگے اس نے دیکھ لیں، جب میں نے یہ باتیں کی کہ مرزا کی کتابوں سے بات کرو، تو لکھتا آگے کیا لکھتا ہے، لگتا ہے یہ بھی مولوی صاحب کی طرف سے پرچی ملی ہے تم لوگوں کو، خود کتاب پڑھنے کی توفیق کب مل گئی؟ اچھا کنجری کے بچے، میں نے اس کو میں نے کہا حوالے بھی دوں گا، اور میں نے کہا میں نے خود تحقیق کی ہے۔ اس کنجری کے بچے نے وہ نہیں سنا، یعنی سنا ہے لیکن بغیرت ہے نا، جب بغیرت انسان ہو تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ آگے آپ دیکھ لیں، مرزا صاحب نے تو انبیاء کرام کی ذات سے وہ گند صاف کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو تم لوگوں نے انبیاء پر ڈالا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ آج بھی کون سا انبیاء کرام پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم تو انبیاء کرام کے خادموں کے خادم ہیں، صحیح، ہم تو ان کے نوکروں کے نوکر ہیں، صحیح۔ آگے آپ دیکھ لیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، وہ تو مرزا قادیانی پہ پڑھ رہی ہے نا، صبح شام لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان جو ہے نا روزانہ کی روٹین پہ جو ہے نا قادیانی کنجر پہ لعنت کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی آگے دیکھیں، اس کتے نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بکواس کی ہے، وہ کتے کے بکواس ذرا سنیں۔ ویسے یار آپ لوگوں کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی آباء و اجداد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک حرام کی اولاد کہتے تھے، استغفر اللہ، وہ آپ کے ہی آباء و اجداد مجھے لگتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو شریف انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے،
اور یہ نبوت کا اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، تو وہ آپ کی، مجھے لگتا ہے آپ کی، یہ ذرا دوبارہ وائس سن لیں اب ایک بار۔ ویسے یار آپ لوگوں کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی آباء و اجداد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک حرام کی اولاد کہتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھ لیں کہ کتی کے بچے نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کس طرح کی گستاخی کی ہے، اور مسلمان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحیح ہے، جب اس نے یہ بکواس کی ہے تو پھر اس کی چھترول میں نے شروع کر دی۔ پہلے جو میرے آپ اوپر بھی میری آڈیو یہ سن سکتے ہیں کہ میں نے کس لہجے میں بات کی، اور بعد میں جب اس کتے نے بکواس کی ہے اور اس کے بعد اس کی چھترول میں نے کی ہے۔ یہ ہے کہ وہ تو ان کے تخم میں سے ہوگا، ابھی مجھے ریموو کر دینا تو۔ بات جب میں تیرے ساتھ کی ہے، تمہیں وائس بھی کی ہیں، اس ٹائم تو آیا نہیں ہے۔ ویسے یار آپ داد مجھے لگتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو شریف انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور یہ نبوت کا اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، تو وہ آپ کی، مجھے لگتا ہے آپ کے ہی آباء و اجداد تھے، وہ آپ انہی کی نسل میں سے، انہی کے تخم لگتے ہیں مجھے آپ۔ اور یار دعوے سے پہلے کا دکھانا ہوتا ہے۔ اچھا، دعوے کا پہلے کا دکھانا ہوتا ہے۔ جب وہ کنجری کا بچہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ دکھانا نہیں ہے کہ اس نے کس طرح دعویٰ کیا ہے کتی کے بچے نے۔ آگے سن یہ ہے کہ وہ تو ان کے تخم میں سے ہوگا، ابھی مجھے ریموو کر دینا تو۔ بات جب میں تیرے ساتھ کی ہے، تمہیں وائس بھی کی ہیں، اس ٹائم تو آیا نہیں ہے، ابھی تو بیچ میں ٹپک آیا ہے۔ جب میں بات تم سے کرتا ہوں تو دوسرے مسرور صاحب آ جاتے ہیں، جب ان سے بات کرتا ہوں تو بیچ میں ٹپک آتا ہے۔ ایسے تو ہم تو ہوگا، کیونکہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ الفاظ جو ہے نا صحیح استعمال کر، یہ غلط اور بازارو زبان استعمال نہ کر، صحیح۔ تو لیکن تو اس سے باز نہیں آیا۔ میں ایک دفعہ بھی تیرے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی، صحیح ہے۔ اگر تو دلائل کی بات کرتا ہے نا تو میں نے کتاب کا حوالہ دیا نا کہ میں نے مرزا کی کتاب میں پڑھا ہے، صحیح ہے۔ تو مجھ سے کتاب مانگی بھی، کون سی کتاب میں پڑھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، صحیح۔ مرزا صاحب کا لیٹرین پڑھ کر جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، وہ میں مرزا صاحب کی لیٹرین سے ہی میں نے سب کچھ دیکھا ہے، صحیح ہے۔ تو میں کہا تھا کہ جب یہ سن لیں ذرا، کہتے تھے کہ 1400 سال میں ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے اسلام کے حق میں ایسی تحریرات لکھی ہوں، اور مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھ کر، مرزا صاحب کی لیٹرین پڑھ کر، صحیح ہے، یہ مرزا صاحب کی لیٹرین، یہ ہے کہ وہ تو ان کے تخم میں سے ہوگا، ابھی مجھے ریموو کر دینا تو۔ مرزا صاحب کا لیٹرین پڑھ کر جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، وہ میں مرزا صاحب کی لیٹرین سے ہی میں نے سب کچھ دیکھا ہے، صحیح ہے۔ تو میں کہا تھا کہ جب میں ان سے بات کر رہا ہوں مسرور صاحب سے، انہوں نے مجھے کہا 2 دن سے کہہ رہے ہیں یار میرے ساتھ بات کرو، اب میں ان سے بات کرنے لگا ہوں، بیچ میں تو ٹپک آیا ہے۔ جب تیرے ساتھ بات کرتا ہوں تو بیچ میں وہ ٹپک آتے ہیں، صحیح ہے۔ بات ذرا آرام سے کرنا، تجھے 50 بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، جب میں تمہیں وائس دے رہا ہوں کہ آجا اعلان آ نا، بات کرنا ذرا، آپ کے لائیو بات کرنا یوٹیوب پہ، کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو نے کہا تھا نا کہ تو اگر میں تمہیں دلائل دے دوں تو احمدی ہونے کے لیے تیار ہے، تو میں نے تمہیں کہا آ میدان میں، تو پھر بھاگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا آ لے میرے سے کتابوں سے حوالے، کتنی کتابوں سے حوالے چاہیے تمہیں؟ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں کتابوں سے حوالے، صحیح ہے۔ کہ مرزا نے جو ہے نا انبیاء کرام 400 انبیاء کے خلاف کیا بات بولی ہے۔ میں ابھی سو رہا تھا، جیسے میں نے تیرا میسیج سنا اسی ٹائم اٹھ کے آ گیا۔ آج کتنے دن سے تو ڈرامے بازی کر رہا ہے، صحیح ہے۔ میں نے تمہیں وائس کی ہے نا، رات کے 1:46 ہیں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق۔ تو نے کہا تھا نا کہ تو یہ بات کر، تو میں نے کی، میں نے کہا تو اعلان آ اور میدان میں آ اور لائیو آ۔ تو نے کیا سمجھا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے کہ عام اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ کسی سے پرچی، کسی مولوی سے پرچی، میں کسی مولوی کی پرچی کی نہیں بات کرتا، صحیح ہے۔ تمہیں اگر کتاب کا حوالہ نہ دیا، تمہیں کتاب کا پیج نہ دیا تو پھر بات کرنا۔ اور دوسری بات سن، جو تو نے اوپر میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ ابن عربی کا جو تو حوالہ دی ہے، اس کا اگر ترجمہ چاہیے تو وہ بھی میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میدان میں آ، لیکن لائیو آ، میں لائیو آ کے میرے ساتھ بات کر، صحیح ہے۔ جب ایک کے ساتھ بات کرتا ہوں تو دوسرا بیچ میں ٹپک آتا ہے، جب دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ ٹپک آتا ہے۔ کسی کا بھی دعویٰ ہونے کے لیے کم سے کم اچھا انسان تو اس کو ثابت کرو نا پہلے، صحیح ہے۔ جو اپنے باپ کی پینشن کھا گیا، صحیح ہے، پھر بات کرتے ہو جو اپنے باپ کی پینشن کھا گیا، جو گڑ کی روڑی جو ہے نا ایک جیب میں رکھتا تھا اور اسی میں جو ہے نا پٹوانی کے لیے رکھتا تھا، گڑ کی روڑی سے پٹوانی کر کے وہی کھا لیتا تھا، اس کو تم نبی مانتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مرزا کنجر نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ مرزا جو کنجر تھا نا وہ اپنی جیب میں جو ہے نا رکھتا تھا گڑ کی روڑی، اور ایک اسی جیب میں رکھتا تھا ایک پتھر، یعنی کہ جس سے پٹوانی کی جاتی تھی، اور کنجر کو پتہ نہیں چلتا تھا، اسی سے پٹوانی کر لیتا تھا۔ یہ بھی ان کی کتاب کا حوالہ ہے، اپنے پاس سے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بات ایسے ہی دماغ خراب کر رہے ہو تم لوگ۔ جب تیرے ساتھ بات نہیں ہے، ابھی تجھے میں نے 50 بار کہا ہے تب تم آیا نہیں ہے، تو اب بیچ میں تو ٹپکا ہے۔ جب ایک کے ساتھ بات کرتا ہوں تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کے بولتا ہے جی میرے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ۔ جب تیرے ساتھ بات کرتا ہوں تو آتا نہیں ہے۔ یار بات سن، یہ باتیں بھی تم کافر مکہ والی کر، آؤ نا میدان میں آؤ نا یار، کیوں نہیں آتے ہو؟ جب ایک سے بات کرتا ہوں تو دوسرا ٹپک آتا ہے، دوسرے سے بات کرتا ہوں تو وہ پہلے والا ٹپک آتا ہے۔ آؤ نا بیچ میں، آؤ لائیو آ کے بات کرو، میں دیکھتا ہوں تم کس طرح بات کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آؤ مرزے کی کتابوں سے مرزے کو میں چور نہ ثابت کروں تو بات کرنا، مرزے کو مرزے کی کتابوں سے میں لانتی نہ ثابت کروں تو بات کرنا، مرزے کو مرزے کی کتابوں سے سب کچھ نہ ثابت کروں تو ثابت کرنا، صحیح ہے؟ مرزا تو اپنے باپ کا نافرمان تھا، مرزے نے تو باپ کی پینشن کھا گیا۔ نا میدان میں کیوں نہیں آتے ہو یار؟ لائیو آؤ نا، لائیو آ کے ڈویس کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھ لیں ان بغیرتوں کے کام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اس نے بکواس کی ہیں۔ خیر میں نے پرسنل میں اس کی چھترول تو اچھی خاصی کی ہے الحمدللہ، اور اس کے بکواس آپ نے سن لی ہیں، اور سب یہ ڈرامے بازی ہے ان کی، اور یہ بغیرت یہاں پہ کافی سارے مسلمانوں کو لے کے آ جاتے ہیں مختلف گروپوں سے، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ جب لے کے آئے تو ہم نے ان کی چھترول کر دی، اور چھترول بھی ایسی کی کہ ان کی نسلیں یہ یاد رکھیں گی، چھترول ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور جو میں نے اس کے پرسنل میں جا کے اس کی ساتھ کیا ہے، اگر کچھ اس میں ذرا بھی غیرت کا مادہ ہوا تو ڈوب کے مر جائے گا بغیرت کا بچہ۔ تو باقی انشاءاللہ اسی طرح چھترول ان کی ہوتی رہے گی جب تک زندہ ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے غلام ہیں، اور بالکل ان سے ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل، اور بلا ناغہ روزانہ کی روٹین پہ ان کی چھترول میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، دیسی انداز میں چھترول انشاءاللہ عز و جل، دیسی چھترول۔